دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے ہاتھ دھوئے نا، کیونکہ آپ نے اس سے صفائی کرنی ہے اپنی. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو دھویا، کیونکہ آپ پاک ہونے کے لیے آئی ہیں نا. ٹھیک ہے، پرائیویٹ پارٹس دھوئے. اب آپ نے اس کے بعد پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ نہیں لگانا، ورنہ پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کو ہاتھ لگانے سے پھر وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے. تو اب آپ نے یہ صاف کر لیا، تو اس کے بعد پھر اب آپ نے ظاہر ہے جس ہاتھ سے گندگی ساری صاف کی ہے، اب آپ اس ہاتھ کو دھوئیں گی. اب آپ نے اس ہاتھ کو صابن سے دھویا اچھی طرح، پھر آپ نے کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، پھر آپ نے چہرہ دھویا، کونیاں دھوئیں. یہ سارا وہ وضو کا ہی سارے سٹیپس آ رہے ہیں. اور جب آپ مسح کے اوپر پہنچے تو آپ نے بجائے مسح کرنے کی، کیونکہ اب ہم تو غسل ہی کرنے والے نا، تو پورے کے پورے سر کو پانی کے نیچے کر دیا. یا پھر 3 بار آپ سر پہ پانی ڈالتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار سر پہ پانی ڈالتے تھے، پھر تمام بدن پہ پانی ڈال لیا کرتے تھے. تو اس کے بعد آپ سر پہ پہلے کر کے پھر اس کے بعد سارے جسم کے اوپر پانی ڈال سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور سر پہ پانی کس طرح ڈالتے تھے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا جائے، اس طرح سے ڈالتے تھے، یعنی اسکن کو گیلا ہونا ضروری ہے. حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا. اب اگر کوئی بندہ اس طرح سے وضو کیے بغیر غسل کر لیتا ہے، پورا نیچے چلے گئے شاور کے نیچے اور جا کے اس نے مطلب پورے جسم پہ پانی بہا لیا، سر بھی اچھی طرح شیمپو کر لیا اور بڑی خوشبوئیں لگا کے آ گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا غسل جنابت ہو گیا؟ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وضو نہیں کیا نا. اس نے اس کے اندر نہ تو کلی کی ہے، نہ ناک میں پانی چڑھایا ہے. باقی ٹھیک ہے، بے شک سارا آگے پیچھے بھی اس کو کر سکتے ہیں، تب بھی ہو تو جائے گا آپ کا وضو، غسل بھی ہو، مطلب غسل ہو جائے گا آپ کا سارا. پاؤں اگر آپ نے پہلے دھو لیے، سر بعد میں دھو لیا، آپ کا غسل ہو گیا. لیکن اگر آپ نے کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ نہیں کیا، آپ کا غسل نہیں ہوا، چاہے آپ سمندر کے برابر پانی سے نہا لیں. سمجھ آ گئی بات؟ کہ غسل کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے اور اسی کو پھر کافی جانتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ غسل جنابت کا وضو کافی ہے آپ کے لیے. یہ نہیں کہ اب آپ شاور سے نکل کے پھر اس کے بعد پھر وضو کریں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا وضو ہو چکا، انلیس پھر کہ آپ نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہو، پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، بہت سارے لوگوں کا دیکھیں یہاں پہ سوال ہوتا ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نماز کی ساری یہ سلسلے، اس میں آپ کو غسل کا بھی پتہ چل جائے گا، وضو کا بھی، تیمم کا بھی، طہارت کا بھی، نماز کے بھی سارے ارکان. تو آیا کریں، اس کو سنیں پلیز، کیونکہ پھر اس کے بعد سوال کرتے ہیں اچھا پھر دوپٹہ اگر سر سے اتر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ دیکھیں آپ یہاں پہ وضو ہوا ہے تو کیا سر پہ دوپٹہ لے کے آپ شاور میں گئی ہوئی تھی؟ اس وقت تو کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے. تو پھر اس کا مطلب وضو ہو جاتا ہے، اس کا کوئی سر پہ دوپٹہ لینے سے کوئی تعلق نہیں ہے.